حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی سے مناظرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیپ نالج فیکٹس کے معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے روشن میناروں میں سے ایک مینار ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا تو حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے اس لیے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ تو عوام نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا تو میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ سوال نمبر 1۔ یہودی عالم نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ یہودی نے کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا، دن اور رات دو ہیں، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار ہیں، ان کا پانچواں کوئی نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کے 10 نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدے کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا، بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا، اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے، ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا ہے پھر اللہ نے اسے خرید لیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے، القرآن۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کے استغفار پر اور ان کی توبہ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ کیا۔ کہا بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ القرآن۔ دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے، جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتی۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کراؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی کی حکمت بھری باتوں اور یہودیوں کے مشکل سوالات کے جوابات پر تمام یہودیوں نے مجمع میں بیٹھ کر حضرت بایزید بسطامی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور ان سے بے حد متاثر ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حکمت، جن کی بصیرت اور جن کے علم سے متاثر ہو کر یہودیوں جیسے چالاک اور مذہبی گروہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو اس سے کوئی رہنمائی ملی ہو یا اس ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کے دل کو چھو کر گزری ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے گاہے بگاہے فائدہ اٹھاتے رہیں۔